اور ان کی تحریر کے تعلق پہ سلمان کے نالین کے قسموں سے لپٹی ہوئی خواجہ پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر مت کرو اور سلمان دنیا کے ذات ہمارے پر کے تجربہ افروز ہو کر ایمان کے درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف نہیں سنی آ کر کے تب نہیں ممکن ہے کہ ماندوار خدا کی شان کچھ بول صلوات پر محمد اللہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کو شروع حاصل کیا ہے اسی آیت کے ذیل میں گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ آیت جو میں نے تلاوت کی مشہور معروف آیت عنوان محفوظ ہوگا ولایت شناسی۔ ولایت شناسی کو عنوان سے کچھ معلومات آپ تک ارسال کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ولایت علی ایک ایسا جوہر ہے جو سب کو میسر نہیں جانتا۔ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا، تاجر تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بکریوں کا تاجر ہوں، بے پناہ بکریاں ہیں میرے پاس، کثرت کے ساتھ میرے پاس بکریاں ہیں، بہت عزت ہے میری۔ تو پیغمبر مسکرائے، کہا تو کس چیز کو عزت سمجھتا ہے؟ کہا لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، لوگ میری قدر کرتے ہیں، کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ کہا میرے پاس پیسے کی فراوانی ہے، دولت ہے، اس لیے وہ میری عزت کرتے ہیں، مجھے سلام کرتے ہیں۔ تو پیغمبر مسکرائے، مسکرا کے فرمایا اچھا تو دولت کی فراوانی کو عزت سمجھتا ہے؟ تو دولت کی فراوانی کو، تیرے پاس زیادہ دولت ہے تو تو اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھتا ہو۔ اس نے کہا جی سرکار، لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، جس کے پاس زیادہ دولت ہو ضروری نہیں کہ وہ صاحب عزت ہو۔ تو اس نے کہا سرکار کی صاحب عزت ہوتا تو انہوں نے کہا اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ تو پھر طے ہو گیا کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو وہ صاحب دولت ہو کر بھی صاحب ذلت ہوتا ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہو غریب ہو کر بھی صاحب عزت کہلاتا ہے۔ گفتگو کا معیار میں بتا دوں، اس کے بعد اپنے آیت کے ذیل میں جب عنوان کی طرف میں آتا ہوں، انسان کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا خاموش رہنا چاہیے۔ میں ایک چیز کا ذمہ دار ہوں، جو میں پڑھوں گا میں اس کا ریفرنس دے سکتا ہوں، کسی اور کی پڑھی ہوئی چیز کا ریفرنس میں نہیں دے سکتا، لیکن جو میں پڑھوں گا اس کا ریفرنس میں دوں گا۔ جس کو چاہیے حوالہ اس سے حوالہ دے سکتا ہے، ہاں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو میں حوالہ نہیں دیتا، لیکن جس کو چاہیے ہوگا حوالہ ہوں میں، لیکن جو اطمینان کے لیے چاہے گا حوالہ اس کو حوالہ دوں گا اور دکھاؤں گا بھی کتاب میں۔ لیکن جو اس منکر ہونے کے اعتبار سے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، آپ نے کہا کہ پڑھ لیا حوالہ، تم مانتے ہی ہو تو تمہیں حوالہ پر کیوں کرتے ہو؟ جو مانتا ہے حوالہ اسے دیا جاتا ہے، جو مانتا ہی نہیں اس کے لیے حوالے کی بات ہی کیا؟ جو قرآن کا منکر ہے اس پر قرآن کی آیت پیش نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن کی آیت کو دلیل اس پر بنا سکتے ہیں جو قرآن کو مانتا ہے۔ تو انسان کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا خاموش رہنا چاہیے؟ یہ سوال سلمان محمدی کے پاس آئے۔ سلمان بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد کہا یہ بتائیے انسان کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا خاموش رہنا چاہیے؟ سلمان مسکرائے گئے، سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ باب مدینہ العلم کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور آپ کے لیے پیغمبر نے کہا سلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، لہذا ہم نے محبوب جانا کہ آپ سے پوچھے کہ انسان کی گفتگو کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ سلمان مسکرائے، کہا اچھا جب تم پوچھنا چاہتے ہو اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے تو سوال کو دہراؤ۔ سوال کو دہرایا گیا کہ کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا
خاموش نہیں رہنا. علی کی تعریف میں زبان آنی چاہیے. علی کی تعریف میں آپ کی زبان پڑھ کر پل بولے, علی کی تعریف کرے, علی کے فکر کی تعریف کرے, اس لیے کہ زبان کا حق ہی ہے. میں اکثر مجالس میں یہ کہتا ہوں, جو یہ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی نماز نہیں پڑھتے ہو, اس پہ اللہ کے نام کی فرق تھوڑی پڑے گا. اللہ تو اللہ ہی رہے گا, وہ رہتے عبادت ہاں ہے اور رہے گا. آپ عبادت نہیں کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, تو کون فرق, اس کے ساتھ کوئی فرق آ جائے گا. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو آپ غرور نہ کیجئے کہ آپ نہیں کرتے, بلکہ جا کے یہ سوچئے کہ کون سا ایسا گناہ ہوا ہے کہ اللہ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ مصلی لگا ہو. جیسے میں یہ کہتا ہوں نا کہ گھر جا کے یہ سوچنا کہ کون سا گناہ ہو گیا کہ مصلی تک اللہ نے آنے کے قابل ہی نہیں سمجھا, ویسے تو علی کے ذکر کو بولتے نہیں. میں ان سے بھی کہتا ہوں گھر جا کے سوچنا کون سا گناہ ہوا تھا جو علی نے تمہاری زبان کو اس قابل سمجھا ہی نہیں. دولت دیتے ہیں, تمہیں عزت دیتے ہیں, تمہیں شہرت دیتے ہیں. سلمان نے کہا بدبخت, اگر تجھے پتا ہوتا ولایت علی کون سا جوہر ہے تو تو یہ کہتا ہی نا. انہوں نے کون سا جوہر ہے ولایت علی؟ کہا ولایت علی وہ جوہر ہے کہ جو مستغرق ولایت علی ہو جائے وہ اگر آسمان کی جانب دیکھ کے اڑتے ہوئے پرندوں سے کہے کہ نیچے آؤ تو انہیں نیچے آنا پڑے گا. پرندوں سے کہے کہ نیچے آؤ تو انہیں نیچے آنا پڑے گا. انہوں نے کہا اچھا اتنا غرور ہے علی کی ولایت پر, آؤ باہر. سلمان کو باہر لے کر آئے. اب یہ علی کے عشق کا معجزہ کہیے یا اس میں اتفاق کہیے, جیسے ہی سلمان باہر آئے آسمان کی جانب دیکھا, پرندوں کا ایک خور گزرا. سلمان نے انہیں دیکھ کے کہا پرندوں تمہیں علی کی ولایت کا واسطہ نیچے آؤ. سلمان کے لیے کہنا تھا کہ ہر پرندہ نیچے آیا اور یہ کہتے ہوئے آیا لبیک یا سلمان, لبیک یا سلمان, لبیک یا سلمان, لبیک یا سلمان. سلمان نے کیا واسطہ دیا؟ اے پرندوں تمہیں علی کی ولایت کا واسطہ نیچے آؤ. علی کی ولایت کا واسطہ دیا, پرندے نیچے آئے اور لبیک کہتے ہوئے آئے. ملت کو غور کرنا چاہیے, جس علی کی ولایت کا کمال یہ ہے اس علی کا کمال کیا ہے. پرندوں کو نیچے بلایا جا سکتا ہے تو مستغرق عشق علی ہو کر دیکھو, پھر علی کا واسطہ دے کر جو چاہے وہ کر لینا. یہ کہ جس کی ولایت کا کمال یہ ہے, اس کی ذات کا کمال کیا ہوگا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ ولی ہے, اس کا رسول ولی اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. آپ بیدار ہیں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ولی, رسول ولی اور
بات ہو رہی ہے، حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ رکوع اذان میں ہے کہ نماز میں؟ تھوڑا سا میرے اس میں جاتا کس میں آپ کو ماشاء اللہ نماز میں ہے، اذان میں نہیں ہے نا؟ سوچ لیجیے، اذان میں نہیں، رکوع نماز میں۔ علی کی ولایت کا اعلان نماز کی حالت میں ہو رہا ہے جب علی زکات دے رہے ہیں۔ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ جب علی نے زکات دی تو یہ آیت آئی، علی حالت رکوع میں زکات دے رہے ہیں، اور یہ آیت آ رہی ہے علی کی ولایت کے لیے۔ رکوع نماز کی حالت میں، اذان میں نہیں ہوتا، توجہ، رکوع اذان میں نہیں، رکوع نماز میں ہے، اور علی حالت رکوع میں زکات دے رہے ہیں۔ اللہ علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہے۔ اب یہ علی کی دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ علی کی ولایت کا اعلان نماز میں کرے تو آیت ہو جائے، ہم اذان میں کریں تو بدعت ہو جائے۔ علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہے۔ اچھا، علی نے زکات دی، انگوٹھی۔ اب یہاں پر دو عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری تائید فرمائے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے۔ نماز میں پڑھ رہا ہوں اور اچانک آگے ہمارے حضرت دانی بھائی نے کہا، ارے ہلال صاحب وہ چابی کدھر رکھی ہے؟ میں نے یہ اشارہ کیا، ہم نے، میری نماز صحیح ہے کہ باطل؟ کہا باطل ہے، اس لیے کہ فعل کثیر کیا، فعل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو علی نے میں تو ہاتھ بڑھایا تھا، علی کی نماز کیوں نہیں باطل ہوئی؟ جب زکات دی تو ایسے ہاتھ بڑھایا، علی نے ہاتھ بڑھایا تو نماز باطل نہیں، ہم ہاتھ بڑھایا تو نماز باطل، علی نے ہاتھ بڑھایا نماز باطل نہیں، ہم ہاتھ بڑھایا تو نماز باطل۔ آخر وہ جاتا ہے کہ تم سمجھے نہیں، تم نمازی ہو، علی نماز ہے۔ نمازی کی نماز باطل ہوتی ہے، نماز کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ علی نماز ہے، نمازی نہیں۔ نہ خدا کی بستی ہے توحید، راز پڑھتا ہے، نماز ہو کے علی جب نماز پڑھتا ہے تب اس کی توحید ثابت ہوتی ہے۔ علی نے زکات دی، حالت رکوع، بری توجہ۔ یہ بتائیے، یہ وہی علی نہیں جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ جب کچھ لوگ آئے کہ علی کے پیر میں تیر رکھ دیا ہے، تو پیغمبر نے کہا انتظار کرو جب علی مصلی پر جائیں، جب علی نماز کی حالت میں ہو تو تیر کھینچ دیتا ہے۔ علی جب مصلی پر ہوتے ہیں تو علی مصلی پر نہیں ہوتے، قرب خدا میں تیر کھینچ لو گے پتہ نہیں چلے گا۔ مجھے آپ بتائیے، جس علی کو نماز کی حالت میں تیر کھینچے جانے کا احساس نہیں ہوتا، اس علی نے سائل کی آواز کیسے سنی؟ اس علی نے سائل کی آواز سنی کہ وہی علی ہے، اس کے پیر سے تیر کھینچا گیا تو پتہ نہیں چلا، یہاں سائل آواز دے رہا، علی نے سن لیا۔ کیسے سن لیا؟ وہاں تو پتہ نہیں چلا تیر کھینچنے کا، یہاں آواز سن لی سائل کی، نماز کی حالت میں ہی آواز سنی، وہاں نماز کی حالت میں تیر کھینچے جانے کا پتہ بھی نہیں چلا، یہاں آواز سن لی۔ کیسے سن لی؟ کہا آپ نے غور کیا ہوتا تو آپ نے سوال ہی نہ کرتے۔ کیا مطلب؟ کہ سائل نے 3 بار آواز دی، ہے کوئی کہ مجھے کچھ دے، علی نے نہیں سنا۔ پھر کہا ہے کوئی کہ مجھے کچھ دے، علی نے نہیں سنا۔ تیسری بار اس نے سوال کرنے کا انداز بدلا کہ پروردگار تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں، کیا تو مجھے عطا نہیں کرے گا؟ کیا تو مجھے عطا نہیں کرے گا؟ غور کرنے والی بات ہے، علی قرب خدا میں تھا جب تک اس نے دنیا والوں سے مانگا، علی نے نہیں سنا۔ جب تک دنیا سے مانگا، علی نے نہیں سنا۔ جیسے اس نے کہا پروردگار تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں، کیا عطا نہیں کرے گا، بس علی نے ہاتھ بڑھا دیا۔ جب اس نے اللہ سے مانگا، علی نے سن لیا اور عطا بھی کیا۔ اب سوال نہیں پیدا ہوگا، مانگا تھا اللہ سے
یہ علی رہے ہیں، مانگا تھا خدا سے عطا علی کر رہے ہیں، دینا تو اللہ کو چاہیے تھا، اللہ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ آواز قدرت آئے گی۔ تم نے میرے حبیب محبوب محمد سے نہیں سنا، میرے محمد نے فرمایا میرا علی باب اللہ ہے، اور اللہ کسی کو کچھ عطا ہی نہیں کرتا مگر اپنے دروازے کے ذریعے، یعنی جب بھی عطا کرے گا اپنے دروازے کے ذریعے عطا کرے گا۔ علی اللہ کا دروازہ ہے، اب دنیا کی اپنی مرضی ہے، اللہ سے مانگے چاہے علی سے مانگے، لیکن اللہ نے بتا دیا ہے کہ علی میرا دروازہ ہے، مجھ سے مانگو گے تب بھی علی دے گا، علی سے مانگو گے تب بھی علی دے گا۔ وہی کچھ بھی مانگے ملے گا علی کے ذریعے، اس لیے کہ دروازہ ہے اللہ کا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ بناتا، دنیا میں خود سے کوئی ولی نہیں بنتا، خود ساختہ ولی اور ہوتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا ولی اور ہوتا ہے۔ جو خود ساختہ ولی ہوتے ہیں ان پر حوادث اور زمانے کے تاثرات ہوتے ہیں، لیکن جسے اللہ ولی بناتا ہے وہ بچپن میں بھی ولی ہوتا ہے، لڑکپن میں بھی ولی ہوتا ہے، جوانی میں بھی ولی ہوتا ہے، ادھیڑ عمر میں بھی ولی ہوتا ہے، اور بظاہر سن و سال کے اعتبار سے ضعیفی میں بھی ولی ہوتا ہے۔ میں نے احتیاط سے کہا بظاہر، اس لیے کہ ولی ضعیف ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن سن و سال کے اعتبار سے بظاہر ولی ضعیف ہو تب بھی ولی۔ کیسے؟ میرا علی ولی ہے، ولی کی قوت میں نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی کمی آتی ہے، جو بچپن میں ہے وہی جوانی میں، وہی بظاہر ضعیفی میں۔ دلیل کیا ہے؟ میرا علی ولی ہے، بچپن کے عالم میں گہوارے میں رہ کر کل تفجیر کے بتاتا ہے میں ولی ہوں، میں ولی ہوں۔ اور یہی علی ولی ہونے کی حیثیت سے جب 24 سال کا بھرپور جوان ہوا تو بقول علامہ عرفان حیدر عابدی المحسن شہید نقوی کے اسی علی نے خیبر کے 600 من بغنی دروازے کو اپنی انگشت کی پشت پر اگے ہوئے ناخن کی جنبش سے ایسے پلٹ دیا، تم نے دیجیے گا، ایسے پلٹ دیا جیسے ایک ذہین طالب علم اپنی پسندیدہ کتاب کا فرق پلٹتا ہے۔ کتاب کا فرق پلٹتا ہے، ایسے علی۔ اور یہی ولی سن و سال کے اعتبار سے بظاہر جب ضعیفی کی منزل میں آیا، ایک سلوات پر محمد علی علی کی تلوار جب دوبارہ نکلی جبل صفین اور مہربان میں، جب چلی تو اسی انداز سے چلی کیونکہ ولی ہے۔ عنوان ولایت شناسی ذہن میں رکھیے گا، ولی ہے۔ اور علی کی چلتی ہوئی تلوار، سامنے ایک دشمن کی تلوار ٹوٹی، ریفرنس جس کو چاہیے وہ لے سکتا ہے، پھر کہہ رہا ہوں، پڑھی ہوئی چیز پڑھتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، اور اگر میں کسی سے سنتا بھی ہوں مجھے پسند آتی ہے تو میں پہلے تلاش کرتا ہوں، مجھے مل جاتی ہے تو پڑھتا ہوں، اس لیے کہ مجھ سے حوالہ مانگا جائے گا۔ کہاں سے پڑھا؟ علی کی تلوار چلی، دشمن کی تلوار ٹوٹی۔ یہ دشمن ایسا دشمن تھا جس کے لیے 50-60 افراد کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، اس کی تلوار علی کے سامنے ٹوٹی۔ جب تلوار ٹوٹی وہ جھکا، علی کی تلوار ٹھہر گئی، علی کی تلوار فضا میں معلق ہو گئی، رک گئی۔ اب وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میری گردن گئی، لیکن جب گردن نہیں کٹی تو اس نے یوں دیکھا، موت تو آئی نہیں تھی لیکن سر پر موت رکی ہوئی۔ یا علی مارا نہیں؟ علی نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، نیت تو برباد نہیں کرتا۔ یہ علی کہتے ہیں نیت تو برباد نہیں کرتا۔ اس نے کہا اچھا
میں ان کو برباد نہیں کرتے، لا تلوار دے دو مجھے۔ علی نے زمین پر کیوں اٹھا دو، اٹھانے سے پہلے وہ حیران ہو کے پوچھنے لگا یا علی یہ بتائیے یا آپ نے تلوار مجھے دے دی، آپ کو خوف نہیں لگا؟ تلوار آپ نے میرے حوالے کر دی، جملہ سنیے میرے مولا کا، تلوار میرے حوالے کر دی، آپ کو خوف نہیں لگا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا؟ میرے مولا نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ولی بنایا ہے اور مجھے یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی مجھ سے کچھ مانگے اور میں عطا نہ کروں۔ اور میں عطا نہ کروں۔ جب علی نے یہ کہا تو جناب ان کا سینہ کشادہ ہو گیا۔ اچھا تو تلوار تو مجھے مل گئی، اور ذوالفقار کے چرچے، ذوالفقار کے کمالات تو یہ دیکھ ہی چکے تھے۔ ذوالفقار کیا ہے؟ ذوالفقار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یا علی تم نے اچھا کیا، یہ ذوالفقار آج ہمیں دے دی، اس لیے کہ تمہارے اسلام کا بڑا چرچا ہو چکا ہے، تمہارا اسلام بہت پھیل چکا ہے، اب اس کو ختم ہونا ہے۔ جو تمہارا اسلام آج دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جہاں بھی پھیلا ہوا ہے اسی ذوالفقار کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے۔ تمہارے پاس ذوالفقار نہ ہوتی تم کوئی جنگ جیت نہ پاتے۔ علی سے کہہ رہے تم کوئی جنگ جیت نہ پاتے۔ اچھا یہ سائل جس نے مانگا وہ یہ بھول گیا تھا کہ علی منع نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ وہی علی ہیں۔ جب اس سائل نے کہا تو مجھے روٹی چاہیے تو علی نے کمبر سے کہا روٹی دو، انہوں نے کہا ٹوکری میں، کہا ٹوکری دے دو، کہا ٹوکری، اونٹ پہ کہا اونٹ دے دو، کہا اونٹ قطار میں، کہا قطار دے دو۔ تو علی سے مانگ لیا تھا۔ علی سن رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے، یہی تو بنی ہاشم کے خاندان کی پہچان ہو، پہلے سنتے ہیں بول لو، اس لیے کہ جب بنی ہاشم بولیں گے تو پھر کوئی نہیں بول پائے گا۔ بولو کہ بولنا ہے تمہیں، کہا یہ تلوار آج تم نے دے دی مجھے، اب تمہارے اسلام کا نام مٹا دوں گا، اب تک جتنا اسلام کو نشر ہونا تھا ہو چکا، اب نہیں ہوگا۔ علی نے کہا اٹھا لو۔ آگے آیا، اگر کسی چیز کا وزن آپ کو پتا نہ ہو، مثلا کوئی چیز کسی کی شباہت رکھتی ہے، مثلا ایک موبائل کی طرح کوئی شے ہو تو آپ سمجھیں کہ موبائل کی طرح ہے، موبائل کے اتنا ریٹ ہوگا اس کا، تو موبائل کو جیسے آپ اٹھاتے ہیں ویسے اس کو اٹھائیں گے، ہے نا؟ ویسے ہی وہ تلوار عام تلوار جیسے تھی، حیت وہی تھی، لوہے کی بنی ہوئی تلوار، لیکن تھی ذوالفقار۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی تلوار کی طرح وزن سمجھ کے اس نے تلوار پر ہاتھ ڈال دیا کہ ہم اسے اٹھا دیں گے، لیکن ایسا لگا کہ اس کے ہاتھوں کی قوت ختم ہو گئی، واپس ہاتھ کیے اس نے۔ اب یہاں پہ جملہ سنیے، تلوار یہ بھی ہے، تلوار اس کے پاس بھی تھی، اس نے سمجھا کہ یہ بھی لوہے کی ہے، میری تلوار بھی لوہے کی تھی، دکھ رہی تھی لوہے والی، ہے تلوار جیسی تھی، لیکن جیسی تلوار اور تھی ویسی تلوار نہیں تھی۔ علی کی ذوالفقار نے یہ بات ثابت کر دی کہ جو جیسا دکھتا نہیں ہے دکھتا ہے، ضروری نہیں کہ ویسا ہی ہو، اور یہ بھی طے کر دیا کہ جب میری تلوار تمہاری تلوار جیسی نہیں ہے تو میرا بھائی محمد تم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری تلوار جیسی۔ اب یہ بات نہیں اٹھا پایا، ہٹا پیچھے بولتے ہو۔ اس کے بعد 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھوں گا، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ کوشش کی پوری، میں نے بتایا نا 50-60 سال اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، کتنا طاقتور انسان۔ پھر آگے آیا، اس نے سوچا شاید میں پوری طاقت صرف نہیں کر پایا، لیکن حیران تو ہوا کہ اس تلوار میں ایسا کیا ہے جو میں اٹھا نہیں پا رہا۔ علی چپ چاپ دیکھ رہا، 2 بار اس نے کوشش کی بھائی، اٹھا نہیں پائے۔ جب 2 بار تلوار نہیں اٹھی، تیسری بار نظام اللہ گویا ہوئی، قسم تو نہیں، اگر پوری دنیا کی طاقت تیرے جسم میں جمع کر دی جائے تب بھی یہ تلوار کس سے کس نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا کی طاقت اگر تم میں جمع ہو جائے تب بھی یہ تلوار نہیں اٹھے۔ حیران، یا علی تم تو جانتے ہو میری طاقت؟ علی نے کہا میں جانتا ہوں تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ تو نہیں، پوری دنیا کی طاقت اکٹھا ہو جائے تب یہ تلوار کس سے مس نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد علی آگے بڑھے،
دو انگلیوں سے ذوالفقار کو اٹھایا، فضا میں گھمایا. جب دو انگلیوں سے ذوالفقار کو اٹھا کے فضا میں گھمایا، دشمن حیران ہو کے کہنے لگا یا علی میں اتنا طاقتور ہوں، میں پوری طاقت صرف کرنے کے باوجود بھی ذوالفقار کو ہلا نہ پایا، کس سے بس نہ پایا. تم نے دو انگلیوں سے ذوالفقار کو اٹھا بھی لیا، فضا میں گھما بھی دیا، آخر پر آ گیا ہے جملہ آپ کو مولانا ہے جیسے دل چاہے ویسے استقبال کیجیے گا. یا علی میں نے پوری طاقت صرف کر دی لیکن ذوالفقار ہلی بھی نہیں. تم نے دو انگلیوں سے ذوالفقار کو اٹھا بھی لیا، فضا میں گھما بھی دیا، آخر پر آ گیا ہے. علی نے کہا بدبخت، علی نے تجھ کو اپنی تلوار دی تھی، ید اللہ قدرت والے ہاتھ نہیں دیے. سے بنایا ہوا ولی، جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ولی ہوتا ہے. میرے اس کے دو مصرے دانش بھائی، دو مصرے لوح دل پر کیے گا. جب کہہ دیا انہوں نے قلم توڑ دیا. وہ کہتے ہیں خورشید فلک عکس سے دور تاج علی ہے. بچوں کے لیے عرض کر دوں، خورشید کہتے ہیں سورج کو، خورشید فلک یعنی آسمان کا سورج، عکس کہتے ہیں پرچھائی کو، تصویر کو، در کہتے ہیں ہیرے کو، عکس سے دور تاج علی. تو کہہ رہے ہیں خورشید فلک عکس سے دور تاج علی ہے، یعنی جو آسمان کا سورج ہے وہ علی کے تاج میں جو ہیرا لگا ہے اس کی پرچھائی ہے. علی کے تاج میں ہیرا ہے نا. دوسرا مصرع لوح دل پر لکھیے گا. سوال پر سنیے گا یہ جو دو مصرے میرون سے کیا ہے. کیا ہے خورشید فلک عکس سے دور تاج علی ہے. دوسرا مصرع خورشید فلک عکس سے دور تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. خورشید فلک عکس سے دور تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے. دیکھا تھا لو ولایت کی تپش کا ذرا دیکھو تو اثر، لو ولایت کی تپش کا ذرا دیکھو تو اثر، یہ ضعیفوں کو بھی بوڑھا نہیں ہونے دے گا.
آیتیں پڑھ دوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے بس روایت ہی پڑھی. آیت پڑھ رہا ہوں اور میں جو چیز پڑھنے جا رہا ہوں یہ آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ کتاب کہاں ملے گی, کس شاپ میں ملے گی. یہ ہر مسجد میں, ہر ادا خانے میں, ہر گھر میں موجود ہے. القرآن سورہ آل عمران کی آیت اور سورہ توبہ کی. کیا کہہ رہا اللہ؟ بسم اللہ بلائے قرآن ہے. کیا کہہ رہا اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف یهد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یهدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. کیا کہہ رہا اللہ؟ اللہ کیسے اس قوم کی ہدایت کرے. کیف یهد اللہ, اللہ کیسے ہدایت کرے قومن, اس قوم کی کفروا بعد ایمانہم, جو ایمان کے بعد کافر ہوئے. ایمان کے بعد تو کیا کوئی اسلام کے بعد بھی کافر ہوا؟ پڑھیے سورہ توبہ. یہ آیت کب آئی؟ جب علی کی ولایت کا پیغمبر نے اعلان کیا. جناب سلمان ایک شخص کے پاس گئے, یہ بتاؤ میرے مولا کی ولایت قبول ہے؟ ہاں قبول ہے. آگے بڑھ گئے. تم مانتے ہو؟ ہاں. آگے بڑھ گئے. تم مانتے ہو؟ ایک نے کہا نہیں مانتا. نہیں مانتے؟ ہاں. پیغمبر سے کہوں کہہ دو حضور یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا. اس نے قسم کھائی, اللہ کی قسم سرکار سلمان جھوٹ بول رہے ہیں, میں نے ایسا نہیں کہا. اب بات آ گئی سلمان کی سچائی پر. سلمان کو جھوٹا کہا, فوراً قرآن کی آیت آ گئی. یحلفون یحلفون باللہ ما قالوا لقد قالوا. میرے ابھی مجھے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ما قالوا ہم نے نہیں کہا, لقد قالوا میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے. میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا. کیا کلمۃ الکفر, کفر والا کلمہ کہا. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. کفروا بعد اسلامہم, اور یہ اسلام کے بعد کافر ہو گئے. اسلام ماننے والا مسلمان کہلاتا ہے. اس کے لیے بھی قرآن کی آیت دلیل ہے. فَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا بِاللَّهِ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ہے نا, یعنی جو مسلمان ہیں وہ صاحب ایمان ضروری نہیں کہ ہو, اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا تو بھی ایمان نہیں لائے, وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا, یہ کہو کہ اسلام لائے ہو. لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. نتیجہ انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ آپ کے شہر ولایت نکلیں گے اور آپ جبریل کے ساتھ پرواز کریں گے. بس توجہ رکھیے گا. کیا کہا؟ کفر بعد اسلام ہے, اسلام کے بعد کافر ہو گئے. اسلام کے بعد کافر ہوئے, اس کے مطلب لا الہ الا اللہ کہتے تھے, محمد رسول اللہ کہتے تھے, لیکن آج علی کی ولایت کو نہیں مانا تو اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ مان کے یہ کافر ہو گئے. ٹھیک ہے, کفر بعد اسلام ہے. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ علی کی ولایت کو نہیں مانا تو کافر ہو گئے. یہاں جو اللہ کہہ رہے ہیں کفر بعد ایمان ہے, ایمان کے بعد کافر ہو گئے. ایمان تفسیر میں جا کے دیکھ لیجیے گا, کسی عالم سے پوچھ لیجیے گا, بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجیے گا, تفسیر میں ایمان سے مراد ولایت علی بھی ہے اور ایمان سے مراد میرے مولا کی ذات بھی ہے. کہہ رہے ہیں کفروا بعد ایمانہم, ایمان کے بعد کافر ہو گئے. یعنی لا الہ الا اللہ مانا, محمد رسول اللہ مانا, علی ولی اللہ بھی مانا, اس کے بعد کیسے کافر ہو گئے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کفروا بعد ایمانہم, یعنی علی کو مان کے علی کو چھوڑا, اقرار کیا, بھول گیا. بخر بخر لک من مثلک علی ابن ابی طالب, اقرار کیا. مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ کفروا بعد ایمانہم, اقرار کرنے کے بعد علی کو ماننے کے بعد کافر ہو گئے. وہ شہدوا ان رسول اللہ, جب یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول حق, تو جاءہم البینات, ان کے پاس گواہیاں بھی آئیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. انہوں نے علی کو چھوڑا, علی کو نہیں مانا, کافر ہو گئے. اولئک جزاؤہم, ان کی جزا ہے, ان کی جزا.
جزا کس چیز کی ہوتی ہے؟ نیک عمل کی سزا، برے عمل کی؟ اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے علی کو چھوڑا ان کی جزا ہے، سزا نہیں۔ توجہ، حیران ہو گئے نا یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے علی کو چھوڑا ان کی جزا ہے، سزا نہیں۔ ارے اللہ کہہ رہا ہے اولئک جزاؤہم، ان کی جزا ہے۔ کیا جزا ہے؟ ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جس نے علی کو چھوڑا اس کی جزا یہ ہے کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اس پر انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ جزا کس کی ہوتی ہے؟ جزا ہوتی ہے نیک عمل کی۔ نماز نیک عمل، روزہ نیک عمل، حج نیک عمل۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے جس نے علی کو چھوڑا اس کو جزا تو دوں گا، لیکن جزا میں کیا ہے؟ لعنت۔ تو اب میں کہہ سکتا ہوں نماز نیک عمل ہے، لیکن اگر علی کو چھوڑ کے پڑھی جائے تو جزا لعنت ہے۔ جزا کی جزا لعنت ہے، حج کی جزا لعنت ہے، حج کی جزا لعنت ہے۔ گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، وہ زبان فالج اور کینسر کے مرض سے محفوظ رہے جو علی علی کیا کرتی ہے۔ علی علی کرنے کا زبان کو عادی بنائیے، یہ کہ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جو ہر جگہ کام آتا ہے، یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام آئے گا۔ تو اللہ کے نزدیک جزا ہے، آخری جزا ہے۔ اولئک جزاؤہم کی جزا ہے کیا؟ ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ کی لعنت ہے، تمام ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا، اگر آپ کا تجربہ اور سروے اور تجزیہ ہو تو مجھے بتائیے، کیا پوری دنیا کے تمام انسان منکر علی پر لعنت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں بھائی؟ نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے والناس اجمعین، تمام انسان منکر علی پر لعنت کرتے ہیں۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ تمام انسان منکر علی پر لعنت کرتے ہو، پوری توجہ، میں نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے والناس اجمعین، تمام انسان منکر علی پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اب یا تو آیت کی حقیقت کا انکار کریے یا پھر مانیے اللہ کی نظروں میں انسان ہے ہی وہ جو علی پر
نے آپ کے نعرے کی نظر کر کے اپنے مسائل پہلے یہ طے ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک انسان وہی ہے جو ان کے دین پر لعنت کرے. آپ نے نعرہ لگایا بس کے 4 بسم اللہ دل پر لکھیے گا چپ ہو مخلوق تو پھر عالم ہو بولتا ہے. چپ ہو مخلوق تو پھر عالم ہو بولتا ہے. لہجہ حیدر کرار میں تو بولتا ہے. چپ ہو مخلوق تو پھر عالم ہو بولتا ہے. لہجہ حیدر کرار میں تو بولتا ہے. نام حیدر کا لگاتے نہیں نعرہ ہم لوگ یہ تو ہم لوگوں کا پاکیزہ لہو. یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں آل رسول اسیر یہ مجلس مسائل کے لیے اصل مقصد مسائل ہی ہوتا ہے. اور امام حسین کے طفیل میں ہم فضائل بھی سن لیتے ہیں. بس ایک روایت پڑھوں گا اور مجلس کو تمام کروں گا اس لیے کہ جب میں آیا تو جو صاحب پیشخانی کر رہے تھے انہوں نے مجھے سکینہ کی مصیبتیں بیان کی. تو میرے ذہن میں بیوی کی مصیبت آ گئی. مجھے یہی چاہتا ہے کہ حسین کی 4 سال کی بیٹی کی مصیبت پڑھوں اور مجلس کو تمام کروں. آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. اور میں یہ بھی کہتا رہتا ہوں مجالس میں کہ رونے کا تعلق عشق ہے. آپ نے بہت سارے جنازوں میں شرکت کی ہوگی, دیکھا ہوگا کوئی سر پیٹ کے رو رہا ہے, کوئی سینہ پیٹ کے رو رہا ہے, کوئی چیخیں مار کے روتا ہے. آپ رونے کے انداز سے یہ طے کرتے ہیں کہ شاید یہ بیٹا ہوگا, شاید یہ بھائی ہوگا, شاید یہ چچا ہوگا, ایسے ہی طے کرتے ہیں. یعنی مرنے والے سے جو جتنا قریب ہوتا ہے, جو جتنا محبت کرتا ہے, وہ اتنا بلک کے روتا ہے. تو حسین وہ پشتہ گریا ہے جس کو رویا جائے کا حق ہے کہ اسے رویا جائے. مولا نے کہا نانا مطیب العبرا, مجھے رلا رلا کے مارا گیا. جزا 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 جزا. مولا نے غم نہ دے سوائے ہمیں حسین, جزا اللہ جزا اللہ. ایک روایت اور مجلس کو تمام کر دوں گا. حسین کی بیٹی سکینہ, میرا مولا جب رہا ہو کے مدینے آیا, اس نے منظر میرے مولا کے پاس آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں مولا آپ نے بتایا کہ سب سے زیادہ آپ کا دل کہاں دکھا؟ آپ نے کہا شام شام. مولا لیکن یہ بتائیے کیا کوئی ایسا بھی واقعہ آپ کے سفر میں پیش آیا جسے آپ اب تک نہیں بھولے؟ امام نے رو کے فرمایا ابن منظر ایک واقعہ ایسا ہے جسے میں قبر کی دیواروں تک نہیں بھول سکتا.
کیا مولا اب یہاں جو بیٹھے افراد جن کی بہنیں ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو معلوم چلے کہ آپ کی بہن کو کسی نے تماچا مارا، خدا کی قسم آپ کی زندگی میں قیامت آ جائے گی، لیکن آئے میرے پیوار امام کے فرمان آج ایک کے سامنے شیر بناؤں کبھی تماچا مارتا تھا، کبھی تالیاں میں لگاتا تھا، لیکن میرا پیوار امام مجبور کھڑا تھا، اتنا مظلوم تھا میرا امام کہ اپنی بہن کو تاز جانوں سے بچا نہ سکا۔ ابن منظر کہتے مولا کیا بات ہے اب پیش آیا، مولا فرماتے پہنچ گیا آپ ابن منظر۔ جب یہ قافلہ حاصل ہوا دھوپ بڑی شدید تھی، یہ قافلہ ایک مقام پر روکا گیا، ظالموں نے اپنے خیمے نصب کیے، خیمے لگا دیے اور دھوپ میں کھڑا۔ مئی جون کی گرمی میں جبھی کوئی لوہے کی چیز چھت پہ تھوڑی دیر رکھتی ہے، پھر آپ کو احساس ہوگا میرے مولا نے 1400 میل کا سفر زنجیریں پہنے ہوئے کیسے کیا۔ میرا مولا اس سلگتی ہوئی تپتی ہوئی دھوپ میں زنجیریں پہنے ہوئے کھڑا۔ میرا مولا کہتا ہے کہ جب ظالموں نے خیمے لگا لیے اس کے بعد ہوا یہ کہ میری 4 سال کی بہن سکینہ میرے قریب آئی۔ پھر مولا ٹھہر گئے، کیا ابن منظر یہ بتاؤ اگر تمہاری ایسی بہن ہو جو بہت چہیتی ہو اور تم سے کبھی کچھ نہ مانگا ہو اور ایک بار مانگ لے تو کیا کرو گے؟ ابن منظر نے کہا مولا پوری کوشش کروں گا کہ اپنی بہن کی آرزو پوری کروں، اپنی بہن کی خواہش کو پورا کر دوں۔ جیسے ابن منظر نے کہا میرے مولا نے رو کے فرمایا ابن منظر یہی تو میں نے کیا، لیکن کاش کہ میں یہ نہ کرتا، یہ کہہ کے میرے مولا رونے لگے۔ ابن منظر کہتے مولا روئے کیوں رہے ہیں، ہوا کیا؟ کہ ابن منظر میری 4 سال کی معصومہ بہن میرے قریب آئی، قریب آ کے کہنے لگی بھیا دھوپ بہت شدید ہے، زخموں میں چمن ہو رہی ہے، اگر اجازت دو تو میں تھوڑی دیر خیمے کے سائے میں بیٹھ جاؤں۔ میں تھوڑی دیر خیمے کے سائے میں بیٹھ جاؤں، یہ کہہ کے میرے مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا، رونے لگے۔ ابن منظر نے کہا مولا ہوا کیا؟ کہا ابن منظر کاش میں سکینہ کو اجازت نہ دیتا۔ مولا کیا ہوا؟ کہا میں نے سکینہ سے کہا جاؤ میری بہن بیٹھ جاؤ۔ میری بہن گئی، ابھی خیمے کے سائے میں بیٹھی تھی کہ ایک ظالم نے سکینہ کو دیکھ لیا، خیمے میں گیا، شمر سویا ہوا تھا، شمر کا بازو پکڑ کے ہلایا، اے شمر تو سو رہا ہے، حسین کی بیٹی خیمے کے سائے میں بیٹھ گئی۔ ابن منظر شمر اٹھا، کعبے والا تازیانہ اٹھایا، میری معصومہ بہن کے دل ہوا، اور کعبے والا تازیانہ کاش میں نہ کہتا، میری بہن بدلی نہ ہوتی۔ اے ابن منظر میری بہن کی پوچھ کاشوں سے تفریح کر دی، کعبے والے تازیانہ مارے۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم اجعلنا من الباكين بمصاب الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين. آذن الله لك العزاء في يداء الحسين بجاه محمد